جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركعوا بهم ركعة فله سنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين۔ اس حدیث پاک میں صلاۃ الخوف کے بارے میں بیان ہے۔ صالح بن خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو سہل بن ابی حسمہ سے روایت کیا ہے نا، اور یہی وہ روایت ہے جس روایت کو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اختیار فرماتے ہیں، اور اسی روایت کے مطابق ان کا موقف ہے کہ صلاۃ الخوف کا طریقہ یہی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو لیتے ہیں، وہ حدیث آگے آ رہی ہے، اب دیکھیں۔ سہل بن ابی حسمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام قبلہ رخ کھڑا ہو، یعنی جب صلاۃ الخوف پڑھے تو امام قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، وطائفۃ منہم معہ، اور ان میں سے یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت اس امام کے ساتھ ہو، وطائفۃ من قبل العدو وجوہہم الی العدو، اور دشمن کی جانب سے ایک جماعت دشمن کی طرف ایک جماعت چہرہ کیے ہوئے ہو، فیصلی بالذین معہ، تو انہیں نماز پڑھائے جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی امام کے ساتھ، یعنی تو امام اپنے ساتھ موجود لوگوں کو ایک رکعت نماز پڑھائے، ثم یقومون، پھر وہ لوگ کھڑے رہیں، فیرکعون لانفسہم رکعتاً، تو وہ اپنے آپ ایک رکعت پوری کریں، ٹھیک، وہ واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر اور فوراً دوسری رکعت کو خود سے مکمل کریں گے، اور امام ویٹ کرے گا قیام کی حالت میں۔ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، اور وہ اپنی جگہوں میں 2 سجدہ کریں گے، ہے نا۔ ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ، پھر یہ لوگ جو ہے 2 رکعت پڑھ چکے تو ان لوگوں کی جگہ، یعنی جو جماعت دشمن کی طرف کھڑی تھی ان کے مقام کی طرف جائے گی، فَيَجِيءُ أُولَئِكَ، تو پھر وہ لوگ آ جائیں گے، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكَعَةً، تو امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا، کیونکہ امام ابھی ویٹ کر رہا ہے نا۔ فَلَهُ سَنَتان، تو امام کی 2 رکعت اب ہو گئی، ثُمَّ يَرْكَعُونَ، پھر وہ لوگ رکوع کریں گے، کیونکہ وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے
وَيَسْجُدُونَ سجدتین، اور 2 سجدہ ادا کریں گے، ہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہ صلاۃ الخوف کا جو طریقہ ہے یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبۃ عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن صالح بن خوات عن صالح بن ابی حسمۃ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثلہ، اسی کے مثل روایت کیا ہے، یعنی سہل بن حسمہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اوپر والی حدیث میں سند تھی، مسدد کے بعد یحییٰ تھے، اور یحییٰ کے بعد پھر یحییٰ تھے، یحییٰ بن سعید تھے، ہے نا؟ پہلے والے میں یحییٰ بن سعید تھے، اور پھر اس کے بعد یحییٰ بن سعید انصاری تھے، پھر قاسم بن محمد تھے، پھر صالح بن خوات تھے سند میں۔ اور یہاں پر کون ہے؟ یحییٰ بن سعید شعبہ سے روایت کرتے ہیں، اور شعبہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ عبد الرحمن بن قاسم سے۔ عبد الرحمن بن قاسم کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے والد قاسم سے، ہے نا؟ اور قاسم روایت کرتے ہیں صالح بن خوات سے، اور اوپر والی حدیث سہل بن ابی حسمہ پر موقوف ہے، یعنی یہیں پر جا کر سند ختم ہو جاتی ہے تو وہ حدیث موقوف ہوئی۔ اور یہ حدیث جو یہ نیچے سند امام بخاری نے ذکر کیا ہے عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس سند کی رفع نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہے، تو یہ حدیث کون سی ہوئی؟ حدیث مرفوع ہوئی۔ اور مثلہ کہا، اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ محدثین جب مثلہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سند سے جو حدیث مروی ہے ما سبق حدیث کے لفظ میں بھی موافق ہے اور معنی میں بھی موافق ہے، اور نحوہ جب کہتے ہیں تو صرف معنی میں موافق ہے، الفاظ میں موافقت نہیں۔ حدثني محمد بن عبید اللہ قال حدثني ابن ابی حازم ان یحییٰ سمع القاسمہ، محمد بن عبید اللہ نے مجھ سے حدیث بیان کیا، قال حدثني ابن ابی حازم، ابن ابی حازم نے مجھ سے حدیث بیان کیا، وہ روایت کرتے یحییٰ سے، انہوں نے قاسم سے روایت کیا۔ یہ قاسم کون ہے؟ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے اگر مجھے ایک چیز مانے نہ ہوتی تو میں یہ امر خلافت قاسم بن محمد کو سونپ دیتا۔ اس قدر عابد و زاہد تھے یہ محدث۔ امام ابن الجوزی نے ان کے بارے میں صفت الصفوہ میں لکھا ہے کہ راتوں کو خوب عبادت کرنے والے، یہاں تک کہ ایک بات یہ لکھی انہوں نے کہ جیسے نماز میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی داہنے پہلو پر کبھی بائیں پہلو پر، تو انسان ہلکا سا دائیں بائیں جھومتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد جب نماز پڑھتے تھے رات میں تو اسی طریقے سے پڑھتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ یہ اسی وقت انسان کرتا ہے جب کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے، تو کبھی دائیں پیر پہ آرام کرتا ہے، کبھی بائیں پیر پہ آرام کرتا ہے۔ تو بڑے عابد و زاہد متقی شخص تھے یہ قاسم بن محمد۔ اخبرنی صالح بن خوات عن سہل، یعنی صالح بن خوات، قاسم بن محمد کہتے ہیں صالح بن خوات نے مجھ سے بیان کیا، مجھے خبر دی، اور وہ روایت کرتے سہل سے، حدثہ قولہ، یعنی سہل بن ابی حسمہ نے اپنے قول کو بیان کیا، یعنی ایک سند یہ آ گئی، یہ حدیث موقوف ہوئی، ہے نا؟ اس سے پہلے والی سند حدیث مرفوع تھی، اور اس سے پہلے والی حدیث موقوف تھی۔
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم. سالم نے مجھے خبر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب کے ساتھ نجد کی طرف جنگ کی، یعنی نجد کی طرف سرکار کے ساتھ جو ہے غزوے میں شریک رہا. فوازین العدو، تو ہم نے دشمن کا سامنا کیا. فصاففنا لہم، تو ہم نے ان کے سامنے صف بندی کی. کیا کی ہے نا. یہ حدیث یہاں پر مختصر بیان ہے، فوازین العدو فصاففنا لہم، اور پوری حدیث باب و صلاۃ الخوف میں یعنی جلد اول صفحہ نمبر 128 میں تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازین العدو فصاففنا لهم فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی لنا فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدو فركع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. اب آپ دیکھیں امام بخاری سے دونوں طرح کی حدیث مروی ہے. عبداللہ ابن عمر سے بھی وہ حدیث مروی ہے جو حنفی مذہب کے موافق ہے، اور ائمہ ثلاثہ کا جو مذہب ہے صلاۃ الخوف میں وہ بھی حدیث مروی ہے نا. اور امام بخاری نے اس کو دو جگہ ذکر کیا ہے، ایک یہاں پہ ذکر کیا ہے یعنی جلد دوم 592 اور جلد اول 128 پہ دو جگہ ذکر کیا ہے. تو آج آدمی یہ کہتا ہے نا کہ حنفی مذہب جو ہے یہ حدیث کے خلاف ہے. اگر حدیثوں تک آپ کا ذہن نہیں پہنچتا تو یہ آپ کی کمی ہے، آپ کی غلطی ہے، نہ کہ جو ہے حنفی مذہب کے اماموں کی غلطی ہے. وہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، ہم سے زیادہ علم والے تھے، ہم سے زیادہ تقوی طہارت والے تھے. تو اس میں جو حدیث عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اس پوری حدیث کو آپ دیکھو گے تو اس میں یہ ہے کہ امام کے ساتھ ایک جماعت ایک رکعت پڑھے گی، پھر وہ دشمن کے مقابلے میں چلی جائے گی. دشمن کے مقابلے میں جو جماعت کھڑی تھی وہ جو ہے آ کر امام کے ساتھ مل جائے گی، امام دوسری رکعت پوری کر لے گا اور وہ پہلی رکعت پوری کر لیں گے. پھر وہ چلے جائیں گے دشمن کے سامنے اور پہلی والی جماعت لوٹ کر آئے گی اور ایک رکعت پوری کرے گی، اور دوسری والی پھر اس کے بعد آئے گی، وہ اپنی ایک رکعت پوری کرے گی. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ ایک سند اور آ گئی، ایک سند اور آ گئی. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو
ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو نماز پڑھائی اور دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں تھی، سامنے تھی۔ پھر وہ لوگ واپس آئے تو وہ لوگ اپنے اصحاب کی جگہ یعنی اپنے ساتھیوں کی جگہ میں کھڑے ہو گئے، یعنی پہلی والی جماعت جہاں کھڑی تھی وہیں اولئکا یعنی وہ لوگ اپنے اصحاب کی جگہ میں کھڑے ہو گئے۔ فجاء اولئکا تو وہ لوگ آئے جو دشمن کے مقابلے میں تھے، فصلی بہم رکعتاً تو ان کو ایک رکعت نماز پڑھائی، ثم سلم علیہم پھر ان کے ساتھ سلام پھیر دیا، ثم قام ہؤلاء پھر یہ لوگ آئے، فقضوا رکعتہم تو انہوں نے اپنی ایک رکعت کو پوری کیا، وقام ہؤلاء اور یہ لوگ جو ہے پھر چلے گئے، فقضوا رکعتہم تو ان لوگوں نے اپنی رکعت کو پوری کی۔ تو یہاں پر دو سند ہو گئی نا، کیا خیال ہے؟ دو سند ہو گئی عبداللہ ابن عمر سے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سنان وابو سلمة ان جابرا اخبر انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد تحويل السند۔ وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن ابي سنان الدؤلي عن سنان بن ابي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله اخبره انه غزا مع رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل نجد۔ یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف غزوہ میں شریک ہوئے۔ فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس ہوئے، قفل معه تو وہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظات بہت زیادہ کانٹوں والی وادی میں دوپہر کا وقت آ گیا۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ اترے، فتفرق الناس فی العظات کانٹے والی جگہوں میں لوگ مختلف جگہ اترے، یستظلون بالشجر اور درخت کا سایہ طلب کر رہے تھے، یعنی تلاش کر رہے تھے نا کہ درخت کے سائے میں۔ ونزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحت ثمرۃ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے فروکش ہوئے، فعلق بها سیفہ تو آپ نے اپنی تلوار کو اس پر لٹکا دیا۔ قال جابر حضرت جابر نے کہا فنمنا نومتن تو ہم سو گئے، ثم اذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدعونا پھر اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بلانے لگے، فجئناہ تو ہم آپ کے پاس آئے، فاذا عنده اعرابی جالس تو آپ کے پاس ایک اعرابی تھا جو بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اعرابی کون تھا؟ نیچے بھی حدیث آئے گی، ان کا نام ہے غورث بن ابن الحارث۔ کیا نام ہے؟ یہ کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا اخترت سیفی اس شخص نے میرے اوپر تلوار سونت لی تھی، کھینچ لینا، وَأَنَا نَائِمٌ اور میں سویا ہوا تھا، فَاسْتَيْقَظْتُ تو میں بیدار ہو گیا، وَهُوَ فِي يَدِهِ سَلْطَن اور اس کے ہاتھ میں تلوار سونتی ہوئی تھی۔ کیا تھی؟ ہے نا؟
فقال علی، تو اس نے مجھ سے کہا من یمنعک منی، تم کو کون بچائے گا آج مجھ سے؟ فقلت، تو میں نے کہا اللہ، فہا ہوا ذا جالسن، تو یہ اب بیٹھا ہوا ہے۔ ثم لم يعاقب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی۔ اس شخص نے جب تلوار سونت لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا کہ اب بتاؤ کون بچائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ اتنے میں اس کی تلوار ہاتھ سے چھٹ گئی، تو میرے آقا نے اٹھا لیا۔ اب وہ خوف کے مارے کانپنے لگا، تھر 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 تھر۔ جو رب کائنات کا رسول ہو اس سے پوچھ رہے ہو کون بچائے گا؟ جو حبیب کبریا ہو اس سے پوچھ رہے ہو کہ کون بچائے گا؟ جن کی وجہ سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہو اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون بچائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی دیکھیے، ایک سچے نبی کی ایک وہ سچے نبی کی ایک نشانی ہے کہ وہ خوف کے وقت کبھی گھبرائے گا نہیں۔ یہ سچے نبی کی نشانی ہے۔ وہ کنوا دجال نہیں، وہ قادیانی جو جھوٹا نبی بن گیا تھا، کنوا دجال، جس کو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب چیلنج دیا تھا، اس کا واقعہ میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ کنوا کی، اس کو میں کبھی یہ نام سے نہیں کہتا ہوں، غلام احمد نہیں کہتا ہوں، اور کہنا بھی نہیں چاہیے، کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کو غلام قادیانی کہو یا کانا کہو، اور کانا تھا بھی عیبی تھا۔ ایک مجمع میں، لاہور کے قریب ایک مجمع میں، اس نے جو ہے مسلمانوں سے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے، کوئی ایسا سوال کرو جو میں نہ بتا پاؤں۔ تو مجمع مسلمانوں کا تھا اور یہ اسٹیج پر تھا، تو لوگوں نے پوچھنے کی جب کوشش کی تو ان کی زبان بند ہو جا رہی تھی، بولنا چاہ رہے تھے لیکن بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ اتنے میں کچھ اور لوگ اٹھے مارنے کے لیے، جو پکے عقیدے والے تھے، جان رہے تھے کہ جھوٹ ہے کچھ، تو ان کا پیر جام ہو جا رہا تھا، یعنی وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس طریقے میں لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے لگا، پورے مجمع میں سکتہ طاری تھا نا۔ تو یہ بات پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات آئی، تو آپ نے اسی وقت اپنا گمچھا اٹھایا اور چلے، کہا کہ چلو۔ جب پہنچے تو آپ اس کے اسٹیج پر چڑھ گئے۔ اس نے کہا میرا 3 سوال ہے، کنوا نے کہا، کانے نے کہا 3 سوال ہیں یا 4 سوال کہا چھوڑ ادھر سوال، تو پہلے میرے سوال سن۔ اگر تو نبی ہے، دریائے راوی جو کچھ میل کی دوری پہ بہہ رہی ہے اس کا رخ موڑ دے، اور اگر تو یہ نہ کر سکے، میں اپنے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، تھوڑا گردانی، غلاموں کے غلام ہوں، میں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں، بول۔ تو کانا تھا ایسے کر کے دیکھ رہا تھا، بس کا ہو تب نا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسرا سن، اچھا یہاں ایک کنواں ہے پاس میں، کھارا کنواں ہے، اگر تو نبی ہے تو اس میں اپنا تھوک ڈال اور وہ میٹھا ہو جائے، ہے نا؟ اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو میں اپنے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، میں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں۔ کہا اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا
تو سن مجمع میں کنواری لڑکی بلا اور اس لڑکی سے ایک فوراً بچہ پیدا کر، یعنی حکم دے تو ایک بچہ پیدا ہو اور وہ تیرے نبی ہونے کی گواہی دے۔ بول کر پائے گا؟ اگر تو نہ کر سکے تو میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں کہ اس بچے کو، اس لڑکی کو میں بلاتا ہوں، کنواری لڑکی کو، اور اس کو حکم دوں گا، فوراً وہ حمل سے آئے گی، فوراً بچے پیدا کرے گی، اور وہ میرے نبی کے سچے ہونے پر، آخری نبی ہونے پر گواہی دے گی اور میرے ولی ہونے پر گواہی دے گی۔ کو سختہ تاری اس کے کم بخت کا چوتھا سن، اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر کہ تو شیر بن کے مجھے کھا جا یا تو میں تجھے شیر بن کے کھا جاؤں۔ تو جب حضرت نے فرمایا میں تجھے شیر بن کے کھا جاؤں تو حضرت کے جو ہے مطلب جسم بدلنے لگے تھے، ناخن وغیرہ تھوڑا مطلب بال وال، تو اس حالت کو دیکھ کر بھاگا چھوڑ کے بڑی تیزی سے، تو کھیت میں بھاگا جا رہا تھا آگے آگے، اور پیچھے پیچھے مہر علی شاہ دوڑا رہے تھے اس کو، اور کانا آگے آگے بھاگا جا رہا تھا۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ خوف کی حالت میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، یہ سچے نبی کی نشانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مواقع ایسے آئے ہیں، احد کا میدان موقع آیا ہے، بدر کا میدان آیا ہے، حنین کا موقع آیا ہے، اور یہ بھی موقع تھا جب نجد سے واپس ہوئے تھے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کافر جو ہے آپ کی تلوار لے کر سوت کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اب بتاؤ کون بچائے گا۔ تو اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثابت قدم تھے۔ تو بعد میں جو ہے پیر مہر علی شاہ سے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ یہ ہم لوگوں کا پیر اور منہ کیوں جام ہو جا رہا تھا؟ تو کہا کہ اس کے ساتھ 3 شیطان تھے، اس کے ساتھ 3 شیطان تھے جو تم لوگوں کی زبان اور پیر کو جام کر دے رہے تھے۔ تو کہا حضور پھر آپ کے ساتھ؟ کہ میں آل رسول نہ ہوں؟ مجھے دیکھ کے تینوں بھاگ نکلے ہیں۔ تو کہا حضور یہ جو آپ چیلنج دے رہے تھے کہ دریائے راوی کا رخ موڑنا اور کنواری لڑکی سے اور کھارا پانی، اور یہ کہا کہ میں تو وہی بول رہا تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مہر علی یہ بول، مہر علی یہ بول، بولنا تیرا کام ہے، پورا کرنا میرا کام ہے نا۔ تو وہ حدیث کلا آپ نے پڑھی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرتا ہے آپ کے دین کا، آپ کا، وہ جبریل و معاہ کا، تو جبریل اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے پشت پر ہوتے ہیں، اور جو بھی قیامت تک اسلام کا دفاع کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کرے گا، تو اس کے پشت پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوگا اور جبریل امی ہوں گے۔ وقال ابان حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن جابر قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاع۔ یہ حضرت جابر سے مروی یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع میں تھے۔ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجْرَةٍ ذَلِيلَةٍ، تو جب ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس آئے، ترکناہا للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا، یعنی کہ سرکار یہاں پہ آرام فرمائیں، ہے نا۔ فجاء رجل من المشرکین، تو مشرکین میں سے ایک شخص آیا، وسیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ فاخترتہ، تو اس نے آپ پر سونت لیا۔ فقال تخافنی، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ قال اللہ، فرمایا نہیں۔ قال فمن یمنعک منی، تو مجھ سے آپ کو کون روکے گا؟ قال اللہ۔ فتحددہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اصحاب نبی صحابہ اکرام نے اس کو دھمکی دی، وقیمت الصلاۃ، اور وقیمت الصلاۃ، نماز قائم کر دی گئی، فصلی بطائفۃ رکعتن، ایک جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائی، ثم تاخروا، پھر وہ پیچھے چلے گئے، وصلی بالطائفۃ الاخری، اور دوسری جماعت کو جو ہے نماز پڑھائی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھائی، وکان للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 رکعت ہوئی، وللقوم رکعتین، اور قوم کے لیے 2 رکعت ہوئی، ہے نا، 2 پڑھ کے چلی گئی، 2 پڑھ کر چلی گئی، تو 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو گئی 2 رکعت، پھر جب دوسری 2 آئی تو وہ 2 پڑھی، تو 4 رکعت ہو گئی سرکار کی، اور ان لوگوں کی 2 ہو گئی، ہے نا۔ وللقوم رکعتین، اور قوم کے لیے یعنی صحابہ کے لیے 2 رکعت ہوئی، وقال مسدد عن ابی عوانۃ عن ابی بشر اسم الرجل غورس بن الحارث، مسدد نے ابو عوانہ نے ابی بشر سے روایت کیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورس بن حارث تھا، وقاتل فیہا محاربہ خصفتہ، اور اس نے اس غزوے میں محارب خصفہ کی طرف سے قتال کیا تھا، جنگ کی تھی۔ وقال ابو الزبیر عن جابر، ابو زبیر نے جابر سے روایت کیا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنخل، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نخل میں، کھجور کے درختوں کے پاس تھے، فصلی الخوف، تو آپ نے نماز خوف جو ہے پڑھائی۔ وقال ابو ہریرہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ نجد، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے غزوے میں صلاۃ الخوف پڑھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے غزوہ میں صلاۃ الخوف پڑھا۔ وانما جاء ابو ہریرہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام خیبر، اور حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیبر کے دنوں میں آئے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ صلاۃ الخوف ذات الرقا میں پڑھا، حضرت جابر سے روایت ہے نا، اوپر ہے نا یہاں پہ، یہ وقال ابان حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن جابر قال کنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقا۔ تو ذات الرقا جو ہے یہ غزوہ 4 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ 5، 6 اور 7 ہجری میں، لیکن معتمد قول یہ ہے کہ ذات الرقا کا غزوہ 4 ہجری میں ہوا تھا۔ اور پھر آگے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نجد کے غزوے میں جو ہے صلاۃ الخوف پڑھا، تو اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ذات الرقا میں پہلی بار آپ نے پڑھا، اور پھر نجد کی طرف جو غزوہ فرمایا تھا تو اس میں آپ نے دوبارہ نماز پڑھی صلاۃ الخوف کی، ایک بات۔ دوسری بات، سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حدثنا مسدد وسعید بن منصور قال حدثنا ابو عوانہ عن بکیر ابن الاخنس عن مجاہد عن ابن عباس، ہے نا، صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ یوں کہیے فرض اللہ تعالیٰ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر 4 وفی السفر رکعتین وفی الحضر رکعتین وفی الحضر 4 وفی السفر رکعتین وفی صلاۃ الخوف وفی الخوف رکعتن، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض حضر میں 4 رکعت نماز فرض تھی، اور سفر میں 2 رکعت نماز فرض تھی، اور صلاۃ الخوف میں
ایک رکعت فرض تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب ایک رکعت نماز فرض تھی تو آپ نے 2 رکعت نماز کی امامت کیوں کی؟ ہے نا؟ تو اس کا جواب محدثین نے بہت دیا ہے، لیکن سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں ایک نماز کو 2 مرتبہ یعنی فرض نماز کو 2 مرتبہ پڑھنا جائز تھا، لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو جہاں پر یہ منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کی امامت 2 رکعت کی ہے تو وہ اسی پر محمول ہے نا؟ ٹھیک، یہ یہاں تک ختم ہو گیا نا؟ یہ باب و غزوت و بن المستلق مستلق مت پڑھنا، بن المستلق من خزاعہ، قبیلہ خزاع کے بنی مستلق کے غزوے کا باب، اسی کو کہا جاتا ہے وہی غزوۃ المریسی، اسے مریسی یعنی غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے نا؟ بنی مستلق اور مریسی۔ ابن اسحاق نے فرمایا ذالک سنتا 60، یہ 6 ہجری میں ہوا ہے۔ کتنے میں؟ وقال موسیٰ بن عقبہ نے فرمایا سنتا 40، یہ 4 ہجری میں ہوا ہے۔ وقال النعمان بن راشد عن الزہری، نعمان بن راشد نے زہری سے روایت کیا کانا حدیث الافک فی غزوۃ المریسی، حدیث افک غزوہ مریسی میں ہی واقع ہوئی تھی، وہ تہمت والے واقعہ۔ تو یہ تو خارج ہے یہ غزوہ، ہے نا باپ؟ نصاب سے باہر ہے۔ چلیے انشاءاللہ اس کے بعد کون سا باب ہے؟ باب الآداب، کتاب الآداب۔